السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ کو دیوبندی مولویوں کی چھترول دکھاتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیوبندی بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ دیوبندی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح ابو جہل بننا آسان کام نہیں، اسی طرح دیوبندی بننا بھی آسان نہیں۔ دیوبندی بننے کے لیے بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، شرط ہے۔ اور اس کے بعد جھوٹا ہونا، مکار ہونا، دھوکہ باز ہونا اور بھی کئی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ ضروری ہے۔ دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے، مکاری پر ٹکی ہے، دغا باز اور دھوکے بازی پر ٹکی ہے۔ دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے ایسا ہو نہیں سکتا، دیوبندی ہو اور مکاری نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا، دیوبندی ہو اور بے شرم نہ ہو، بے غیرت نہ ہو، بے حیا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ساری شرطیں ضروری ہیں دیوبندی بننے کے لیے۔ ہلو جی ہلو، نور حسن بول رہے ہیں؟ جی آپ کون؟ ارے آپ نے پہچانا نہیں؟ نہیں تو نہیں پہچانا؟ جی سچ میں؟ ہاں، کون بول رہے ہیں؟ جس نے آپ کو 10 بار شکست دی ہے۔ ابھی تک دنیا میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جس نے شکست دی ہو آج تک۔ اگر شکست دی ہے تو ثابت کیجیے، لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ شکست دی ہے، جاؤ اچھا، تو دیکھ لو دیوبندی خنجر پر عوام کو دکھائی۔ آڈیو دلی ہوئی ہے۔ ابھی تک دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے نا۔ ارے یار، تو خود دیوبندی کے پیٹ میں پیدا ہوا، تو خود کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، تو تو کس کو شکست دے رہا ہے؟ دھوکے میں چلے جانے سے آدمی ہو نہیں جاتا۔ ارے سمجھے؟ کہتا ہے اگر کہ دھوکے میں بھولے میں کوئی غلطی ہو جائے، کافر تھا، کافر تھا۔ نہیں، وہ تو تم لوگ ہوتے ہو نا کافر۔ اچھا، تو کافر نہیں تھا؟ کام کی بات کر، لڑائی جھگڑا نہیں، کام کی بات کر، پریشان ہوں میں۔ کافر تھا، اسی لیے بھاگ رہا ہے تو۔ شکست تیری کتنی مرتبہ دے چکی ہے ہم نے۔ میں نے کہا نا کہ دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ میری ماں نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور پوری دنیا کے دیوبندیوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہوں، ان کا چہرہ بے نقاب کرتا ہوں، عوام اہل سنت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ ثابت کر۔ اچھا بالکل، بتائیے کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ تیری ماں نے تجھ کو جنا ہے۔ ماں نہیں جنتی ہے تو تجھے کیا کسی جانور نے جنا ہے؟ اگر تجھے تیری ماں نے نہیں جنا ہے، تجھے تو بریلوی ماں نے جنا ہے، تو تیری ماں بریلوی نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیوبندی بولتا ہے سمجھتا نہیں، پڑھتا ہے سمجھتا بریلوی نہیں ہے، تیری ماں بریلوی تو نہیں ہے، دیوبندی ہے تیری ماں۔ تجھ سے کس نے کہا؟ ہاں، ہمیں تیری محلے کی تیری تحقیق کی ہے ہمارے سامنے۔ بتا، میرے محلے کے کس آدمی نے بتایا؟ چل، اگر تو واقعی سچا ہے تو بتا کس آدمی نے بتایا؟ نام بتانا، نام بتا۔ اگر میرے محلے کے کسی آدمی نے بتایا تو نام بتا۔ محلے میں آٹو ڈرائیور ہے تو؟ نہیں، میری حیثیت ہو یا نہ ہو، میری حیثیت کچھ ہو تیری۔ اچھا، میرے محلے میں کس نے بتایا ہے؟ بتایا ہے ہمارے ساتھ۔ تو نام بتا، نام بتا، کون ساتھی ہے؟ جاہل ہے، نام بتانا، کون ساتھی ہے؟ اچھا، میرے محلے کا کون ساتھی ہے؟ ہمارا ہے، ہمارے ساتھی ہے، تیرا ساتھی نہیں ہے وہ۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے محلے کا تجھے کوئی جانتا ہے، پہچانتا ہے اور تجھے بتایا ہے تو بتانا کس نے بتایا ہے؟ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، کبھی نہیں تھا۔ نہیں تھا، نہیں تھا۔ دھوکے میں رہتا تھا، دھوکے میں پڑا تھا ان لوگوں کے مدرسے میں۔
اچھا تو تیرا دھوکے میں مجدد کیوں انجانے یہ میں، کہتا اور ہے جب مجھے کہ یہ تیرا پتا چلا، مجدد یہ کیوں کہتا ہے لڑائی جھگڑا بالکل نہیں سن پہلے میری بات، دیوبندی جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دیوبندی دشمن رسول ہے، غدار رسول ہے، میں نکل گیا. دیوبندی کا ابھی بریلوی نہیں بن سکتا ہے. جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دیوبندی غدار رسول ہیں، دشمن رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو میں نکل گیا. تیرا مجدد میں کیوں ایسے شیطانی فرقے کے ساتھ رہوں جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تیرا مجدد کی تو بات جو اللہ کو بھی سچا نہ مانتا ہو، جو اللہ پر ہی جھوٹ کا بنم لگاتا ہو، تیرے مجدد کی بات کو تو ٹھکرا رہا ہے. مجھے تو سب لڑائی جھگڑا مت کر. میں نے کہا نا دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ابھی تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے تیری ماں نے جنم جو دیا مجھ سے ہے. بات کر کے مجھے شکست دے کے چلا جائے. الحمدللہ کھلے عام پوری دنیا کے تمام ابلیسوں کو چیلنج ہے. ارے یار تو خود ابلیسوں میں رہتا تو ہے ہے، ابلیس، کھلا ہوا ابلیس ہے. وہی کہتے ہیں نا. تو یہ بتا اگر تو حلالی ہے حرامی نہیں ہے، میرے گاؤں کے میرے محلے کے کس آدمی نے جو ہے میرا یہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی جان پہچان نہیں ہے؟ مجھے ویلو بنا کے کوئی الیکشن لڑنا ہے؟ یوٹیوب پہ مجھے یہ بتا، مجھے ویلو بنا کے کوئی الیکشن لڑنا، تم سے ووٹ لینا ہے مجھے؟ ارے تیری حیثیت ہی نہیں. ارے تیری نظروں میں کوئی ویلو ہو یا نہ ہو، رب رسول کی نظروں میں ہونا چاہیے نا. لاہور رب رسول کی نظروں میں ہونا چاہیے نا. مومن کی تو وہ ویلو ہے، مومن کی تو وہ شان ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. شیطان کی اولاد ہماری ویلو پوچھ رہا ہم سے. مومن نہیں ہے تو. ہماری شان تو وہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا. ہمارے تو یہ شان ہے، یہ ویلو ہے ہماری. ہے بریلوی تو نہیں ہے. الحمدللہ میں ایمان والا ہوں. کہاں ہے ثابت کر. مسلمانوں دیکھو، یہ کافروں کی علامت ہے کہ یہ جتنے بھی کافر تھانوی کافر کے چاہنے والے، ننوتوی کافر کے چاہنے والے ہیں، رشید احمد گنگوہی کافر کے چاہنے والے ہیں، ان کی یہی مطلب باتیں ہیں. الحمدللہ دنیا میں ابھی کسی ابلیس نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا انشاءاللہ جو ہمیں شکست دے جائے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے بندے ہیں سب ان کو جو ہے ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تجھے ایسا کر دیا، تجھے ویسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے کہا لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوگا ابلیس کی اولاد، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوگا، کام کی بات کر. نور حسن سن. میرے گاؤں کے کس آدمی نے تجھے بتایا؟ پہلے تو میرے گاؤں کے کس آدمی نے تجھے بتایا بھائی؟ یہ تو بتا کم سے کم. نور حسن سن. مجھے یہ بتا تجھے میرے گاؤں کے کس آدمی نے بتایا؟ یہ بتا. میرے محلے کے کس آدمی نے بتایا؟ اس کا نام تو کھول، نام کلیئر کر. اگر تو حلالی حرامی نہیں ہے تو نام کلیئر کر پہلے کہ میرے گاؤں کے کس آدمی نے، میرے محلے کے کس آدمی نے تجھے بتایا؟ ابے جاہل، نزدیکی ناجائز اولاد، ولد الزنا، ذکر الحمار، ولید بن مغیرہ بن تیمیہ کی ناپاک اولاد. نور حسن مجھے تو یہ بتا کہ میرے محلے کے کس آدمی نے تجھے بتایا ہے؟ ارے نور حسن سن. مجھے یہ بتا کہ میرے محلے کے کس آدمی نے بتایا ہے کہ اس کی کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ویلو نہیں. اگر ویلو نہیں ہے تو مجھے تم سے ویلو چاہیے کیا؟ سن. تو اگر حلالی حرامی نہیں ہے تو اس بندے کا نام بتا پہلے. ارے سن. حرامی نہیں ہے تو بندے کا نام بتا پہلے. حرام الدہر سن. حرام الدہر، نزدیکی ناجائز اولاد، کسی وحشیہ کی ناجائز اولاد. پہلے تو اپنا حلالی ہونا ثابت کر یہاں. اگر تو حلالی ہے تو بتا میرے گاؤں کے کس آدمی نے بتایا ہے؟ ارے نور حسن حرام خور سن. یہ سن. میں جانتا ہوں نا تم لڑائی جھگڑا ہی کرو گے. ارے نور حسن سن نا. تمہاری اماؤں نے وہ نور کا ٹکڑا، وہ ایمان کا ٹکڑا دیا نہیں ہے نا جس کی وجہ سے تم مومن کہلاؤ. اور یہ حرامیوں کی، وہابیوں، دیوبندیوں کی یہ منافقت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. ارے تیرا مجدد لکھتا ہے کہ دیوبندی. تو مجھے یہ بتا میرے گاؤں کے کس آدمی نے کہا ہے؟ مجھے جان پہچان لینی ہے تم لوگوں سے. مجھے یہ بتا، مجھے پاور چاہیے، جان پہچان چاہیے، تم سے مجھے ووٹ چاہیے جو میری پاور ہے. اچھا میری ویلو ہے یا نہیں؟ سن بے حرامی، میری ویلو گاؤں میں ہے یا نہیں ہے؟ سن بے. دیکھو مسلمانوں، یہ ان حرامیوں کی اوقات ہے، یہ ان حرامیوں کی حقیقت ہے. جب بھی کبھی کال کریں گے صرف لڑائی جھگڑا، صرف لڑائی جھگڑا، صرف لڑائی جھگڑا. کیا ان باتوں سے کچھ ہو پائے گا؟ کیا ان باتوں سے کچھ ہو پائے گا؟ کچھ نہیں ہو پائے گا. چل کال کٹ کر کے بھاگ. تو حرامی تھا اور تو نے یہ نہیں بتایا کہ میرے گاؤں کے کس آدمی نے تجھے یہ بتایا ہے. تو نام نہیں لے سکا، تو حرامی ہے، ولد الزنا ہے تو. چل بھاگ. سنا جناب حضرات آپ نے، یہ دیوبندیوں کے مفتیوں کی قابلیت ہے. یہ دیوبندیوں کا مفتی تھا، یہ دیوبندیوں کا مفتی تھا جو جھوٹ بول رہا تھا. اصل میں دیوبندیوں کے لیے جھوٹ بولنا کوئی جو ہے بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ جو ان دیوبندیوں کا خدا ہے، بناوٹی خدا، بلائتی خدا، کوئی بنایا ہوا ان کا کوئی خدا، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. مگر ہم مسلمانوں کا خدا سچا ہے الحمدللہ، اور جو ہمارا مذہب اسلام ہے الحمدللہ یہ بھی سچا ہے. جو ہمارے نبی ہیں وہ بھی سچے ہیں.
سمجھے؟ تو ہمارا رب بھی سچا، ہمارا دین اسلام بھی سچا، اور ہمارا نبی بھی سچا، الحمدللہ، سمجھے؟ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سب کے سب سچے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ سب کے سب سچے، مگر دیوبندی دھرم کا جو خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس لیے دیوبندیوں کے لیے جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ بہت آسان بات ہے۔ دھوکہ دینا، مکاری کرنا، یہ دیوبندیوں کے لیے عام بات ہے۔ دیوبندی ہو، جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے گفتگو کر کے سمجھ لیا ہوگا، گفتگو کو سن کر سمجھ لیا ہوگا کہ یہ دیوبندی کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا مزاج رکھتے ہیں۔ جب کسی سامنے والے سے بات کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، تو پھر اسی طرح لڑائی جھگڑے کی فالتو باتیں، لایانی باتیں، ادھر ادھر کی خواہ خواہی کی۔ بہرحال میں ایک بات کہہ دوں، الحمدللہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور رب رسول کی رضا کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں، اور میں کسی بھی باطل، بد مذہب، بدعقیدے سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ جس کی حفاظت رب کرے یا جو ہے اس کے فرشتے کریں تو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان لکھا ہوا ہوگا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حرج مرج، بیماری، شفا، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بہرحال تو جب اللہ کی طرف سے ہی ہے تو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی بھی طرح سے پہنچ سکتا ہے، کسی بھی ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس نے بتایا کہ تیرے گاؤں سے ہم نے تحقیق کی ہے، تیرے گاؤں کے لوگوں نے ہم کو بتایا ہے۔ بہرحال میرے گاؤں کے لوگ مجھ سے بات نہیں کر سکتے، الحمدللہ ان کی اوقات نہیں ہے میرے سامنے بیٹھ کے اپنے چار کافروں کو مسلمان ثابت کر دیں۔ میرے گاؤں کے لوگ صرف تم لوگوں سے ادھر ادھر تو بات کر سکتے ہیں، تم لوگوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ ایسی بات کرو، ویسی بات کرو، یہ بات کرو، وہ بات کرو، مگر الحمدللہ میرے سامنے بیٹھ کر، میرے سامنے جو ہے بات کر کے اپنے چار کافروں کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں الحمدللہ اس بات کا، اور میں ذلیل و رسوا کروں گا، ننگا کروں گا بیچ چوراہے پر، اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ننگا کروں گا۔ ان کی اوقات نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے محلے سے خبر ملی ہے، تمہارے گاؤں کے لوگوں نے بتایا ہے، تو میں جانتا ہوں چند وہابی دیوبندیوں کے علاوہ کون بتا سکتا ہے۔ بہرحال میرے معاملات کیا ہیں میں ہی جانتا ہوں الحمدللہ، اور مجھ سے دشمنی رکھنے والا گستاخ رسول ہی ہو سکتا ہے۔ گستاخ رسول مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور محبان رسول مجھ سے الحمدللہ محبت رکھتے ہیں۔ جو عاشق رسول ہیں وہ الحمدللہ محبت کرتے ہیں، اور جو گستاخ رسول ہیں وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ دیوبندی تھانوی کے چاہنے والے یہ لوگ الرجی رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرے سامنے ہمت کر کے دکھائیں، بات کر کے دکھائیں، اور اپنے دیوبند کے چار کافروں کو مسلمان ثابت کر کے دکھائیں۔ 15 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ اگر ہمت ہے، اوقات ہے، میرے گاؤں کے جن لوگوں نے تمہیں حوالہ دیا، میرا جو بتایا، میرا کچھ چھپا ہوا نہیں ہے سوشل میڈیا پر، میرا سب کچھ کھلا ہوا ہے، سب کچھ بتایا ہوا ہے، کچھ چھپا نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، تو میں تمام دیوبندیوں سے کہتا ہوں، اور ان دیوبندیوں سے بھی کہتا ہوں جو میرے محلے کے یا میرے گاؤں کے یا کسی بھی جگہ کے، تمہاری اوقات ہے، تمہاری ہمت ہے تو تم اپنے چار کافروں کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دو، اور 15 لاکھ کا انعام ہے، سمجھے؟ اور تم اس بات کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ تمہارے چار کافر مسلمان ہیں، ہرگز نہیں۔ باتیں کرتے ہو، خبریں دیتے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، محلے میں اس کی کوئی جان پہچان نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، ویلو نہیں۔ ارے تم سے ویلو لے کے مجھے الیکشن لڑنا ہے؟
تمہارے گھر جا رہی ہوں کہ مجھے ویلو دو. ارے مجھے پتا نا کہ میری ویلو کیا ہے کیا نہیں ہے. میری ویلو تو یہ ہے الحمدللہ. ہم مسلمانوں کی تو شان یہ ہے, ہم مسلمانوں کی ویلو تو یہ ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی الحمدللہ. جب تک ایک بھی وفادار رسول اس دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی. یہ ویلو ہے ہماری. شیطان کی اولادو, ہماری ویلو نہیں ہے. ہماری ویلو کو تم کیا جانو؟ دشمنان رسولو, ہماری ویلو کو کیا جانو؟ تمہیں اپنی ویلو کا پتہ نہیں ہے, تمہیں تمہاری اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے. اور گستاخ رسول ہر وقت ذلیل ہوتا ہے, ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے, دنیا بھر میں ذلیل ہوتا پھرے گا انشاءاللہ. کیونکہ گستاخ رسول پیدا ہی ذلیل و رسوا ہونے کے لیے ہوا ہے. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. کسی بھی بد مذہب بد عقیدے کی, کسی بھی دیوبندی کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کرے. الحمدللہ اس گنہگار نور حسن کا یہ دعویٰ ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ دنوں پہلے آپ کو بالوں کا کورس دیا تھا. جی. اور پہلے بال یہ بالکل چھیدے تھے اور پورا سر اندر سے زیادہ گنجا تھا. جی 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 جی, میں نے آپ سے دوائی لی تھی جی, تو اس سے مجھے ریلیف ملا ہے ماشاءاللہ. کافی. مجھے جب سب گنجا کہتے تھے دور سے کہ گنجے بھائی یہاں آؤ, گنجے بھائی یہاں آؤ, جی, لیکن مجھے اس سے شرم آتی تھی. تو میں نے کہا لاؤ اس کا علاج میں کرتا ہوں. تو آپ کے تیل سے مجھے کافی ریلیف ملا ہے. کافی دگنا معاملہ اثر ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ابھی 2.5 سے 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے. اچھا 2.5 سے 3 مہینے آپ کو ہو 2.5 چکے ہیں. 3 مہینے ہوئے ہیں اور رزلٹ میں ماشاءاللہ رزلٹ جو ہے دگنا ہے. جی جی, 51 سال کی میری عمر ہے. میری بھی اتنی سوچ نہیں تھی. نہ آپ نے تو مجھ سے منع کرا تھا جی, کہ پیسے خراب جائیں گے, لیکن میں نے کہا پیسے خراب جائیں لیکن ایک بار میں استعمال ضرور کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی جی, چلیے, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ. ابھی تو ہے ہی, میں جو ہے اس میں لگا ہوا ہوں ابھی. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی, میرے دوستو, جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات, ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی, جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو, جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو, جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو, نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو. کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو. سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو.